MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ قابل احترام صدر اجلاس حفظہ اللہ ورعاہ، محترم ذمہ داران مسجد، اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء، نوجوانوں، بزرگوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، زندگی کے 3 اہم مراحل ہیں، اور ان 3 مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرحلے کو 2 کمزور مرحلوں کے درمیان رکھا ہے۔ میری مراد جوانی کا مرحلہ ہے، جس میں صلاحیتیں بنتی ہیں، جس میں انسان اپنے اندر نئے حوصلے، نئے جذبات، نئی امنگیں اور ایک نئی تڑپ نوجوانوں میں جوانی کے مرحلے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور نوجوان سوسائٹی کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نوجوانوں کی صحیح تربیت کی، نوجوانوں کی ہم نے صحیح تربیت کی اور ان پر اگر ہم نے توجہ دی تو سوسائٹی کی کامیابی اور انسانیت کی ترقی نوجوانوں کی تربیت اور نوجوانوں کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر عام لوگوں کی بنسبت حق کو قبول کرنے کا ایک غیر معمولی جذبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں جن غار والوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو دراصل یہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم و جابر بادشاہ جس نے ان نوجوانوں کو قتل کی دھمکی دی لیکن دل میں ایمان پیوست ہو چکا تھا، انہوں نے ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت کا مقابلہ کیا۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ جو غار والے تھے یہ چند نوجوان تھے جن کا اپنے پروردگار پر کامل ایمان تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر تعالی انہم فتیہ وهم الشباب وهم اقبل للحق واہدی الی السبیل من الشیوخ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے اور نوجوانوں کے اندر عام لوگوں کی بنسبت، بزرگوں کی بنسبت حق کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے میں معاشرے کے ذمہ داران اور معاشرے کے والدین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے حق میں خصوصی آپ ان کی تربیت کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیہ حزاورہ أي قاربنا البلوغ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ہم چند نوجوان تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلے ہم نے ایمان کو حاصل کیا اور ایمان کے بعد ہم نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ تو اس سے پتہ
چلا کہ معاشرے کے سرپرستوں کو چاہیے، بزرگ احباب کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کی فکر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ معاشرے کے نوجوانوں کی ہمیں ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی نوجوان غلطی کرتا ہے، کتنے بزرگ احباب ہیں کہ اس نوجوان کو اپنے سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ہی بہترین مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یاد رکھنا کہ معاشرے کے جو نوجوان ہیں اگر ان سے غلطی ہو جائے آپ انہیں دور نہ کریں، آپ انہیں اپنے سے الگ نہ کریں، بلکہ وہاں پر ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کی طلب اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کی مثال آپسی محبت، آپسی رحم و کرم کرنے کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب اہل علم بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک جسم کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی پارٹ کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان بگڑتا ہے تو پوری سوسائٹی اس مرض کو جو ہے محسوس کرے، اور اس مرض کے لیے مناسب دوا اس کی تجویز معاشرے کے بزرگ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اگر جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہو تو آپ اس حصے کو اپنے جسم سے الگ کرتے نہیں، اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی فرد اگر غلطی کرتا ہے اس کا مقابلہ آپ دعاؤں سے کریں، اس کا مقابلہ آپ نرمی سے کریں، اس کا مقابلہ آپ خیر خواہی سے کیجئے، اس کا مقابلہ ایک سچی طرف سے کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے نوجوان صحیح راستے پر آتے ہیں کہ یا نہیں۔ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی امت کے نوجوان اور خاص کر بچوں کے حق میں آپ نے کیسے ہمت افزائی فرمائی۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے جو جوانی کی دہلیز پر ہیں، آپ نے اس نوجوان صحابی کے بارے میں فرمایا، دیکھیے کیسے اللہ کے نبی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سالم رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سنا تو آپ نے فرمایا ان کی تعریف میں الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل هذا۔ یہ اللہ کے نبی نے سالم رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا یہ ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں جن کی تلاوت بڑی اچھی تھی، جن کی آواز بڑی پیاری تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، آل داؤد کی ایک سر اے ابو موسیٰ تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اور یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے جو نوجوان صحابی تھے، جو بہت اچھا لکھا کرتے تھے، جن کی عمر 15 سال بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کاتبین وحی میں انہیں جو ہے شامل فرمایا، اور بڑے ذہین تھے، بڑے انٹیلیجنٹ صحابی تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ لغت الیہود، یہودیوں کی زبان سیکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور 15 دن کی مختصر سی مدت میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کی زبان کو آپ نے سیکھ لیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے سے بہت قریب کرنا چاہیے دوستو، تبھی ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں پائی جانے والی بیماریوں کا ہمیں علم ہو سکتا ہے اور اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا یہ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، کبھی صحیح راستے پر نہیں آئیں گے، یاد رکھیں ہمارا فیوچر کوسچن مارک بن جائے گا۔ یا اگر معاشرے کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو قریب کریں اور ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور معزز نوجوانوں غور سے سنیے، میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر چند گزارشات اور پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا میں چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے نوجوانوں دیندار بنو، فلاح انسانیت۔ اگر آپ انسانیت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں میں خصوصاً دینداری نظر آنی چاہیے۔ بے دینی ہر مصیبت کی جڑ بے دینی ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا آج ہماری اپنی تجارت میں، کاروبار میں، معاشرتی زندگی میں، آپسی جو ہے حقوق کو ادا کرنے میں اور آپسی معاملات میں جو بہت خلل ہم محسوس کرتے ہیں اور جو بہت بڑی تباہی ہم محسوس کرتے ہیں، ہم نے
یہ نہیں سوچا یہ نماز فجر سے غفلت کا نتیجہ ہے، تلاوت قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، مساجد سے تعلق کا نہ ہونا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں اپنے مسائل کا حل نمازوں میں تلاش کرو، اپنے نمازوں کا حل عبادات میں تلاش کرو، اپنے مسائل کا حل، اپنے مصائب کا حل اور اپنی بیماریوں کا حل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات میں تلاش کرو، تبھی یہ سارے مسائل ختم ہوں گے۔ یاد رکھیں نوجوان، اگر تمہارے اندر دین کے سلسلے میں جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے، نماز فجر کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، تلاوت قرآن آپ کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی ہے، اور دینی مجلسوں میں اگر آپ کی شرکت نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیں یہ آپ کے بے دینی کے نقصانات ہیں جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اور آگے چل کر پوری قوم کو اس کا نقصان بھگتنا ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دیندار بنو اور اللہ سے یہ سوال کرو، اے اللہ تیرے دین پر باقی رکھ اور تیرے دین کی تعلیمات کو آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ اپنے پروردگار سے دینداری کا مطالبہ کیجئے، تبھی ہماری زندگی سے بے دینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور بے دینی ختم ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا پیغام میں آپ نوجوانوں کی خدمت میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں اپنی ذات کو نفع بخش بناؤ، اپنی ذات کو نفع بخش بناؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے آج ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جوانی کا مرحلہ ایسا جس میں آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں اور علم سے مالا مال ہو سکتے ہیں، علماء سے آپ کا تقرب، مساجد سے آپ کی نزدیکی، دراصل اس سے آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جوانی کی دہلیز پر بہت سال پہلے قدم انہوں نے رکھا لیکن ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ وہ تاریخ ساز انہیں بننا چاہیے، انہیں تاریخ رقم کرنی چاہیے، لیکن ایسا معاملہ بنا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کا، اللہ ہی رحم کرے، وقت کا قتل کرتے ہیں اور وقت کا خون کرتے ہوئے کتنے نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہو۔ اے نوجوانوں اپنی ذات کو دوسروں کے حق میں فائدہ مند بنائیے، اپنی ذات کو دوسروں کے حق میں فائدہ مند بنائیے۔ اس دھرتی پر بوجھ بن کر ہمیں نہیں رہنا ہے، اس دھرتی پر ہمیں بوجھ بن کر نہیں رہنا ہے۔ اسی قوم کو یہ دنیا پسند کرتی ہے جس قوم کا وجود دوسروں کے حق میں باعث رحمت ہو، اس قوم کو یہ دنیا پسند نہیں کرتی ہے اور نہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ جو قوم لوگوں کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، ہمیں بوجھ نہیں بننا ہے، اس دھرتی پہ ہمیں رحمت بننا ہے اور اس دھرتی پہ ہمیں دوسروں پہ اثر انداز ہونا ہے، کیونکہ ہم قوم ہیں ایسی کہ دوسروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو ہم جیتتے ہیں، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کہ جنہیں اپنی تہذیب پہ فخر ہونا چاہیے لیکن دوسروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو کھوتے ہوئے کتنے نوجوان ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا شوق پرواز میں مہجور و نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ اے نوجوانوں یاد رکھو اللہ نے تمہاری عزت، تمہاری سربلندی اسلام میں رکھی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ اور اس کے ذریعے سے اپنی ذات اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، فلسطین کی سرزمین میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے قدم رکھا، آپ نے جو تاریخی جملہ فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغيتم العزة بغيره اذلكم الله، فمهما ابتغيتم العزة بغيره اذلكم الله۔ ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے ہماری عزت دی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اوروں کے کلچر میں، اوروں کی تہذیب میں اگر تم عزت و سربلندی کو تلاش کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ تمہاری سربلندی اسلام سے جڑنے میں ہے اور تمہاری کامیابی اسلام سے جڑنے میں ہے، تو لہٰذا اپنی ذات کو نفع بخش بناؤ اے نوجوانوں۔ اور اے نوجوانوں ایک اور پیغام جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، فرما بردار بنو، فرما بردار بنو، نافرمان نہ بنو۔ فرما برداری کا مطلب ایک اللہ کی فرما برداری، رسول کی فرما برداری، دین کی تابع داری، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آج نوجوانوں کا بہت بڑا المیہ یہ ہے دوسروں کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو لا
مسکراتے ہوئے کتنے نوجوان معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں. باہر آپ کا نام ہے, باہر آپ کا کام ہے, باہر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے سلسلے میں اگر خوش نہیں ہیں, آپ کا رب بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا. اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے, اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے, اسی میں آپ کی عافیت ہے, اسی میں آپ کی سربلندی ہے. اگر تم نے ماں باپ کو تکلیف دی, اللہ کی خاطر پہلے اپنے ماں باپ سے جا کے معافی مانگیے اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے. ان کی خوشی سے اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا, کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں, ہم دیکھتے ہیں ایک ڈگری یافتہ کالج میں پڑھنے والا نوجوان یہ اپنے لیے شرم محسوس کرتا ہے, میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں. ماں ترستی ہے, گھر کی کوئی ضرورت ہے, لیکن باہر دہلیز پر کھڑی ہوئی ہے اور بچوں کا انتظار کر رہی ہے, اور اس کا اپنا نوجوان بند کمرے میں غلط تعلقات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتا ہے. اللہ کے پاس کیا جواب دو گے نوجوانوں؟ اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اپنے ماں باپ کو خوش کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھو. یہ شرم و حیا کی بات نہیں ہے. آپ ڈگری یافتہ ہیں, آپ بڑے مرتبے پہ فائز ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے لیے بیٹے اور بیٹی ہیں. اس کی آپ کو لاج رکھنی چاہیے. ایک اور پیغام جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے معزز نوجوانوں کہ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانو, جوانی کی قدر و قیمت کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سنہرا دور عطا کیا ہے, سنہرا دور عطا کیا ہے. اس دور کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, معاشرے کے بزرگ لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے, وہ کہیں گے لیت الشباب یعود, کاش جوانی لوٹ آتی, لیکن لوٹنے والی نہیں ہے. اللہ نے ایک گولڈن چانس آپ کو دیا ہے, اس کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو بنانے, سوسائٹی کو بنانے, اپنی ذات کو سنوارنے, سوسائٹی کو سنوارنے میں لگاؤ. کیونکہ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے, ہر آنے والی صبح ایک نئی امید لے کر آئے, ہر آنے والی صبح ایک نیا ولولہ لے کر آئے. ایسا نہ ہو کل ہم نمازی تھے اور آج کی صبح ہم بے نمازی بن گئے, کل ہمارا مساجد سے تعلق تھا آج ہمارا مساجد سے تعلق نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر آنے والا دن ہماری زندگی میں ایک نیا پیغام لے کر آئے, ایک عمل کے سلسلے میں ایک نئی امید لے کر آئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بڑا بہترین جملہ ہے آپ کا, ما ندمت علی شیء, ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسه ونقص فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوا, میں کسی چیز پر شرمندہ نہیں ہوا, ایک چیز پر میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ دن کا سورج غروب تو ہو گیا, میرے عمل میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہوا. میری مدت تو کم ہو رہی ہے, میری زندگی تو کم ہو رہی ہے, لیکن میرے اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس دن پر مجھے بڑا افسوس ہے. اور آخری پیغام یہ ہے نوجوانوں, آخری پیغام یہ ہے نوجوانوں کہ اپنی تنہائی کو بہتر بنائیے, اپنی خلوت کو بہتر بنائیے. آج ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نوجوانوں کا. باہر تو بڑے دیندار نظر آتے ہیں, باہر تو بڑے متقی نظر آتے ہیں, آپ کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے؟ اگر یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں بند کمرے میں آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اس پر آپ غور کر کے دیکھیں. کیونکہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی خلوت اور تنہائی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. سلف کہا کرتے تھے, اگر تمہاری جلوت کو بہتر بنانا چاہتے ہو اپنی خلوت کو بہتر بناؤ. من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ, جس نے اپنی تنہائی کو بہتر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو, اللہ اس کی جلوت کو بہتر بنائیں گے. سوشل میڈیا نے آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر کی زندگی میں ہمارے نوجوان کھوکھلے نظر آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, اپنی تنہائی کو بہتر بنائیے. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں ایک بہترین نکتہ ملتا ہے. اللہ نے سورہ مطففین میں کہا, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ عموماً سمجھتا ہے کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر آگے جھنجھوڑ دینے والی ایک آیت ذکر کرتے ہیں, أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ, یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جو یہ سمجھتے ہیں کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے, کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں اگر اللہ کے پاس اگر آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کیا جواب دو گے؟ اے ناپ تول میں کمی کرنے والو, اے تنہائی میں غلطی کرنے والو, اگر حشر کی عدالت میں اگر اللہ نے بڑی مجلس میں سب کے سامنے اس برائی کے سلسلے میں اگر ہم سے سوال کیا, ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس تصور کے ساتھ
ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ برائی کے مواقع ملتے ہیں، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، اگر کسی نے برائی کے اس موقع پر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اگر اس برائی کو چھوڑا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ بس یہ کچھ پیغامات تھے جو میں نے آپ نوجوان حضرات کی خدمت میں رکھا۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو پہچانو، ان بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھایا ہو، ان خوش نصیب نوجوانوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس شعر کے ذریعے سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، اے نوجوان آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ اے اللہ تو مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مسلم خواتین کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جب تک اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، خیر پر باقی رکھ۔ اے اللہ خیر پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ اور جن حضرات نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اللہ تبارک و تعالی ان منتظمین اور ذمہ داران کو جزائے خیر دے، اور آپ تمام احباب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ۔ الحسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے۔ 9000 تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے، بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 hours 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور سوئمنگ پول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1000 یا 2000 یا 3000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7,500 یا 7,000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت ہے۔ 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا۔ اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔
یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کیا، EMI بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپئے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔